یہ دعا ضرور مانگا کرو کہ اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین اور وجعلنا وإياكم من الطالبین بسارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. یہ دعا عاشور کی دعا. اب میں اپنے موضوع میں ہوں، چوتھے امام کے حالات. چوتھے امام جس طرح تیاری کرا رہے، یقیناً ہمارے پاس کتاب میں لکھا ہے کہ چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عاشور کے دن ایک دوسرے سے ملو تو یہ دعا مانگو. یعنی ہر دعا تنہائی میں مانگی جائے تو بہتر. یہ دعا نہیں، یہ دعا ایک دوسرے کو یاد دلانے والا مسئلہ. ایک دوسرے سے کہو کہ اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے خون کا بدلہ اس کے ولی اور وارث کے ساتھ مل کے لیں گے. تو اب یہ جو دعا کتاب میں بے شک چھٹے امام کے حوالے سے آئی، لیکن کامن سینس بھی کہتی اور جو اسلام کا ایک اصول وہ بھی بتاتا کہ دعا چوتھے امام نے پہلی بار بتائی ہوگی. مثلا راوی نے کہا مولا میں رکوع میں کیا پڑھوں؟ کہا سبحان رب العظیم و بحمدہ. چھٹے امام کی یہ حدیث کیا چھٹے امام کے زمانے میں نماز کے رکوع کی بات آئی؟ یعنی یہ سلسلہ تو رسول خدا نے نماز بتائی اسی وقت بتا دیا ہوگا، لیکن راوی نے کتاب میں چھٹے امام کے زمانے کا سوال نقل کیا. جو چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں اس کے مسئلے پہلے امام نے بتائے ہوں گے. کربلا کے فوراً بعد پہلا عاشورہ کس نے منایا؟ چوتھے امام نے. اسی وقت کہا کہ یہ دعا مانگو. تو خلاصہ یہ ہے کہ چوتھے امام سب سے زیادہ امام زمانہ کی تیاری اس لیے کروائی کہ سب سے زیادہ انہی سے یہ پوچھا گیا مولا کربلا، مولا انتقام، مولا میدان میں نکلنا. حتیٰ جن لوگوں کی یہ خواہش نہیں بھی تھی، یعنی جن مومنین کے ذہن اس طرف متوجہ نہیں تھے، ان کو بھی چوتھے امام نے جب یہ دعا بتائی کہ عاشور کو پڑھا کرو تو فوراً انہوں نے کہا ہوگا مولا وہ امام کب آئے گا. اب بس یہاں سے چوتھے امام نے کربلا کی تیاری شروع کرا دی. اسی تیاری کا ایک حصہ وہ حدیث جو اگرچہ